بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں جس معاشرتی رویے پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک زبان زد جملہ، ایک عام مقولہ ہے، لالچ بری بلا ہے۔ ہم اس جملے کو ذرا شریعت کے پیرائے میں، شریعت کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے اور اس کی ہمارے معاشرے میں کیا صورتیں ہیں، پھر اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے۔ تو لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی مال ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی دنیاوی اس کے پاس ایسی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا اس کے پاس ہے لیکن اس معیار کی نہیں ہے، تو انسان ہر وقت بہتر سے بہتر کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، وہ آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ چیز آ جائے۔ اس طرح انسان اسی چکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لالچ کی ضد ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے جتنی تگ و دو کر سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جائز اسباب اور ذرائع کو اختیار کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد جو رزق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے اس پر اللہ سے راضی رہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو رزق دیا یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی انسان راضی نہیں ہوتا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رزق دیا، اس کے لیے جو چیز تقدیر میں لکھی گئی تھی وہ اس کو پہنچ گئی، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو اب اگر وہ راضی نہیں ہے تو اب اس صورت میں دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزر جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اس لیے سکون سے گزر جائے گی کہ قناعت خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیں گے تو اس کا عمل نامہ اس سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قناعت نہیں کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور اسی طرح اسی چکر میں لگا رہتا ہے، تو اب اس سے اس کی تقدیر تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ اتنی ٹینشن لے لیتا ہے، اتنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز سے بھی جاتا ہے، بچوں کے حقوق سے بھی جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق سے بھی جاتا ہے، وہ والدین کا پوچھنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس دنیا کی ہوس میں لگ جاتا ہے۔ تو اب اس سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو اس کی تقدیر سے زیادہ رزق مل جائے گا، جو تقدیر میں لکھا گیا اس سے تو زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس پر بے جا ایک قسم کا ایک ٹینشن اس پہ سوار ہو جائے گی، ایک قسم کا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور اس فکر اور اس سوچ کی وجہ سے آج کل کی تحقیق، سائنسی تحقیق، طبی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ شوگر کی بیماری کا بہت بڑا سبب وہ یہ ٹینشن اور فکر ہے کہ انسان جب اس طرح کی چیزوں کی ٹینشن لیتا ہے، خصوصاً دنیاوی چیزوں کی، آخرت کے معاملے کی فکر کرنا، اس سے انسان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب انسان جب ٹینشن لیتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، فلاں، تو اس سے وہ ٹینشن کی وجہ سے پھر پتہ نہیں کون سی جسمانی بیماریوں کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کتنی مفید ہیں، اس کا اندازہ ہم آج کے دور میں بڑی آسانی کے ساتھ اس لیے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کے اثرات اور ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ یعنی ہمیں قناعت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ناشکری نہیں کرو اور بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ مت کرو اور ہر چیز کی طرف مت لپکو، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پر راضی رہو، اپنی کوشش کرو۔ اب اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کرتا ہے تو ایک تو جو آخرت میں ایک جرم کی حیثیت سے اس کا یہ عمل شمار ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری جسمانی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کئی مسائل اس کے لیے صحت کے حوالے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس میں صرف ہماری آخرت کا فائدہ نہیں ہے،
حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی اس سے سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی اس سے سنورتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے احکام کے مطابق ایمان لانے کے بعد زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ خوشگوار ہونے کا یہی مطلب کہ اس کو چین میسر آ جاتا ہے، سکون اس کی زندگی میں ہوتا ہے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری 82 سال عمر ہے اور 82 سال کی عمر میں اب تک میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی، الحمدللہ مجھے کسی قسم کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دنیا میں اس کے اثرات اور ثمرات دکھاتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی پریشانی ہے، یہ تو اس کا دنیاوی اثر اور دنیاوی نتیجہ ہے کہ انسان جب لالچ میں پڑتا ہے تو کس کس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اخروی لحاظ سے دیکھیں کہ یہ آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے کیوں نقصان دہ ہے، تو آخرت کے لحاظ سے اس کی نقصان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، انسان کاروبار کر رہا ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب وہ 150 روپے کی بیچتا ہے اور بیچتے وقت وہ گاہک کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے بھی 100 روپے کی نہیں پڑی، یا یہ چیز تو میں نے بھی 100 روپے کی نہیں خریدی، حالانکہ اس کو 100 روپے سے بھی کم کی پڑی ہے، یا اس کو 100 روپے کی پڑی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اب یہ جھوٹ اس نے کیوں بولا؟ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ کیا چیز کار فرما ہے جو اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا چیز اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولے؟ ظاہر ہے یہ موٹیویٹ کرنے والی چیز یہی لالچ ہے کہ اس کو یہ لالچ ہے کہ میں 10 روپے زیادہ کما لوں، تو اس چکر میں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر وہ ملاوٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے پھر وہ دھوکہ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے، ملاوٹ کا معاملہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا اس امت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ کسی مسلمان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ وہ پھر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ پھر ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ کتنے فیکٹری کے مالکان ہیں، 10 کلو آٹے کی بوری، اس کے اندر کوئی 9.5 کلو آٹا ڈال دیتا ہے، کوئی 9.25 کلو ڈال دیتا ہے، کوئی 9.25 کلو ڈال دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اس آدھا کلو بچا کر وہ کتنے لاکھ روپے کما لے گا؟ اگر وہ لاکھ بوریوں میں اس طرح کر لے، کتنے لاکھ کما لے گا؟ اور پھر یہ لاکھ روپے اس سے کیسے لگ جائیں گے؟ تو یہ لالچ ہی ہے نا جو اس کو اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے۔ معاشرے میں جب ایک آدمی دھوکہ دہی کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، ظاہر ہے اسی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، پھر یہی رزق جب ہم کھاتے ہیں، ملاوٹ کر کے اگر کوئی شخص، کسی نے کوئی چیز بیچی ہے، 10 روپے زیادہ کما لیے، یا اس نے کوئی ناپ تول میں کمی کر کے 10 روپے زیادہ کما لیے، یہ کھانا اب وہ کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ حرام لقمے کے اثرات ہوتے ہیں؟ جو حرام لقمہ جسم میں جائے گا، کیا وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا؟ تو اس کے اثرات پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر بہت ساری بگاڑ کی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سارے اسی کے اسباب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال جمع کر رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس اس کو یہ حرص ہے، یہ طمع ہے کہ بس کسی طرح میرے پاس مال آ جائے۔ حالانکہ یہ کتنی بری بلا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے ہوں
اور ان کو آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں. ظاہر ہے بھیڑیا بکری کا دشمن ہے، اور پھر وہ بھیڑیا جب بھوکا ہو اور اس کو آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں تو وہ تو بکریوں کو چیر پھاڑ کر پھینک دے گا. آپ نے فرمایا کہ ایسے 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں مچائیں گے، وہ ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی حرص اور عزت اور اپنی جاہ و جلال کی حرص، جتنا یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اتنے وہ 2 بھیڑیے بھی اس بکری کے ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حرص انسان اس کا شکار ہوتا ہے تو گویا یہ انسان کے دین کو نوچتے ہیں، انسان کے دین کو چیر پھاڑتے ہیں اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ بس کسی طرح میرے پاس یہ چیز آ جائے وہ چیز آ جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ایمان لایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفایت رزق عطا کر دیا، اور تیسرے نمبر پر اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی بھی توفیق عطا فرما دی. آپ نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہے. آج ہم میں سے ہر شخص کامیاب انسان کی اپنی سی تعریف کرتا ہے، ہر آدمی اپنی تعریف کرتا ہے کہ کامیاب انسان کی یہ تعریف ہے، کامیاب تاجر کی یہ تعریف ہے، ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہیں یہ 3 چیزیں کسی کو میسر آ گئی وہ کامیاب ہے. سب سے پہلی چیز تو اسلام ہے، اسلام کے بغیر تو کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بقدر کفایت رزق دے دے، یعنی انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے تمام جائز حدود کی رعایت کرتے ہوئے، سارے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے وہ کرے اور بقدر کفایت رزق اس کو مل جائے. اور تیسرے نمبر پر بہت بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ اس کو قناعت کی بھی توفیق عطا فرما دیں. اگر مال مل جاتا ہے لیکن اس کو قناعت نہیں نصیب ہوتی، یہ بہت بڑی بلا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب. کہ ایک انسان کو اگر مال کی، اور بعض روایات میں ذہب سونے کا لفظ آتا ہے کہ سونے کی 2 وادیاں بھر کر دے دی جائیں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک وادی سونے سے بھر دی جائے، دوسری وادی سونے سے بھر دی جائے تو وہ کہے گا لبتغى ثالثا کہ کاش مجھے کوئی تیسری وادی بھی اس طرح کی مل جائے. اس کے پاس اگر ایک گاڑی ہوگی، ایک ماڈل ہوگا تو وہ کہے گا یار یہ ماڈل مجھے مل جائے. اس کمپنی کی گاڑی ہوگی تو وہ کہے گا یار اس کمپنی کی گاڑی مل جائے، مجھے جاپانی گاڑی مل جائے، مجھے اتنی طاقت ہو کہ میں فلاں ملک سے اپنے لیے باہر سے گاڑی منگوا سکوں. ایک بنگلہ ملے گا تو کہے گا دوسرا بنگلہ مل جائے وہ میں کرائے پر دے دوں گا، تیسرا بنگلہ مل جائے اس میں یہ کر لوں گا. انسان کے پیٹ کو حضور نے فرمایا قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. یعنی وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہی پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ حرص ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو صرف دنیا کو اپنا مطمح نظر بنا لینا، اپنا مقصد زندگی بنا لینا، اپنا ہدف بنا لینا کہ بس یہی مقصد ہے دنیا میں کہ دنیا کمانی ہے، کھانی اور یہاں سے اسی طرح چلے جانا ہے، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوئی. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی خلقت اور پیدائش کا یہ مقصد تو نہیں، یہ تو اسباب کے درجے میں کہ زندہ رہنے کے لیے انسان ان اسباب کو اختیار کرے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے، ہماری گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے. آج ایک شخص اپنے گھر والوں سے بھی لڑتا ہے، اپنے بچوں سے بھی لڑتا ہے، والدین سے بھی جھگڑا کرتا ہے، باہر لوگوں سے بھی لڑائی کرتا ہے صرف 2 پیسے کی خاطر. ہمارے ہاں بہت سارے گھروں میں، بہت سارے معاشروں میں لڑائی کی بنیاد وہ یہی پیسہ ہے. پیسے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، پیسے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق کی پرواہ کیے بغیر سارے لگے میں پیسے کمانے میں، اور یہ خیال نہیں کہ ہم نے یہ پیسہ کما کے کیا کرنا ہے. ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میرا مال ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری جائیداد ہے،
یہ ساری بلڈنگیں میری ہیں، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، او لبست فأبلیت، یا پہنا اور پرانا کر دیا، او تصدقت فأمضیت، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور آگے پہنچا دیا۔ تو انسان کا تو اصل مال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس نے کھایا، استعمال کیا، صدقہ کیا، یہ اس کا ہے۔ باقی جو انسان کہتا ہے مالی یہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ اس کی نہیں ہیں۔ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ پھر اس کے ورثہ نے استعمال کرنی ہے، اس کے بچوں نے استعمال کرنی ہے۔ جن بچوں سے وہ دنیا میں لڑا کرتا تھا پیسوں کی بنیاد پر، جن والدین سے وہ لڑا کرتا تھا پیسوں کی وجہ سے، جن رشتہ داروں کو وہ اس نے چھوڑ رکھا تھا اپنے پیسوں کی وجہ سے، یہ سارا مال پھر انہی کو مل جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا مال زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی قبر میں پہنچنے تک انسان اسی چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کروں۔ اس کو ایک سبب کے درجے میں رکھ کر اپنے اصل مقصد پر بھی نظر رکھوں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی۔ تو آپ 3 بر اعظموں کا مطلب یہ سمجھیں کہ کل آباد دنیا، اس لیے کہ امریکہ تو اس وقت دریافت نہیں ہوا، آسٹریلیا بعد میں دریافت ہوا، انٹارکٹیکا تو ابھی تک وہاں آبادی کے امکانات نہیں ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً کل دنیا پر، آباد دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو بہلول ان کے ساتھ ایک شخص تھا، مجذوب تھا، بڑی کام کی باتیں لوگ بیوقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن بڑی کام کی اور دانائی کی باتیں وہ ہارون رشید کو بتایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بہلول ہارون رشید کے پاس آیا، اور ہارون رشید نے کہلا رکھا تھا کہ یہ جب میرے پاس آنا چاہے اس کو کوئی روکے نہیں، جب آنا چاہے اس کو آنے دیا کریں۔ ایک دفعہ وہ آیا تو ہارون رشید نے اس کو ایک چھڑی دی، ایک لاٹھی دی، عصا، کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اور اس دنیا میں اگر تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف شخص نظر آئے تو یہ میری طرف سے اس کو گفٹ کر دینا۔ اس نے وہ چھڑی لے کے رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی، ہارون رشید بیمار ہو گیا۔ بیماری بڑھتی گئی، کافی علاج کروایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور اب اس طرح کے امکانات پیدا ہوئے کہ شاید یہ مرض الموت ہو، اور اس کے بعد کوئی بچنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بہلول ہارون رشید کے پاس آیا اور بیٹھا، بات چیت کرنے لگا۔ تو پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں نے سفر پر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سفر پر جانا ہے تو تم تو بادشاہ ہو، بادشاہ جب سفر پر جاتا ہے تو اپنے سے آگے کئی ہزار فوجی بھیجتا ہے، لشکر بھیجتا ہے، سامان بھیجتا ہے کھانے پینے کا، تو تم نے کیا کچھ بھیجا ہے اس سفر کے لیے؟ کتنے فوجی بھیجے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی فوجی نہیں بھیجے، اور اس سفر میں کوئی فوجی وغیرہ نہیں بھیجے جاتے۔ تو اس نے کہا چلو زیادہ راہ تم نے کتنا لیا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص زیادہ راہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سفر کتنا لمبا ہے اور کب واپسی ہے؟ تو جواب میں ہارون رشید نے کہا کہ اس سفر پہ جو جاتا ہے وہ پھر واپس بھی نہیں آتا۔ تو اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، تم چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے اتنے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، لاؤ لشکر کو استعمال کرتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں، اتنا بڑا سفر کہ واپس بھی نہیں آنا، اور تم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ تو اس وقت بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر ہارون رشید کو تھمائی اور کہا یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف شخص نظر آئے تو اس کو دے دینا، مجھے تم ہی اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آتے ہو کہ دنیا کے اتنے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے تو تم تیاری کرتے ہو، لیکن آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو یہی لالچ ہے جو انسان کو اسی دنیا کے سفر میں مدہوش رکھتی ہے، کہ انسان اسی چکر میں گھومتا رہے، کہ دنیا کے چکر میں ہی لگا رہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے، جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ انسان دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اتنا پڑ جاتا ہے کہ رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ملی، فرصت ملی تو بچے خود کمانے نکل گئے۔
جب انسان کو فرصت ملتی ہے تو پھر بچے بھی وقت نہیں دیتے، اس لیے کہ والدین نے ان کو وقت نہیں دیا ہوتا، والدین نے دنیا کو مقصد بنایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تقدیر پر ہم ایمان لائے ہیں، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یوم آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں، جب ہم یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جب یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اب جب حضور نے یہ فرما دیا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ کا فرمایا ہوا سچ حق ہے۔ جب یہ حق ہے، اس کا مطلب جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا وہ مجھے ملنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رزق کوئی اور کھا لے۔ جو عزت اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مجھے ملنی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا اگر جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ نقصان اس کو پہنچنا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا جمع ہو کر نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی، وہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا۔ اگر ہم اس عقیدے کو ایک دفعہ پھر سے تازہ کر لیں کہ جو میری تقدیر میں لکھا گیا وہ مجھے ملنا ہے، ساتھ ہی عقیدہ آخرت ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو، تو پھر ہم اس لالچ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، بلا وجہ اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، بلا وجہ چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہوگا۔ اس چیز پر اگر ہم نظر رکھیں گے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، تو ظاہر انسان کے دل میں جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس کے اثرات پھر اس کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کی اگر نیک تار کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ کرنٹ آپ کو لگے گا اس سے، تو یہ چیز ہمارے دل میں پیوست ہے، یقین ہے ہمیں، تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب ظاہر ہے یہ عقیدہ اور یقین دل کا عمل ہے، لیکن اس کا اثر جسم پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر ان عقائد کو، جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ تقدیر ہے، ان چیزوں کو اگر ہم مستحضر کر لیں تو پھر ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، اپنی آخرت کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ اس دنیا کے معاملے میں الہاکم التکاثر، یہ تو تمہیں غفلت میں ڈالنے والی ہے، یہ تو تمہیں نقصان میں ڈالنے والی ہے۔ تو ایک خیر خواہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے اور پھر انسان اس کے اثرات خود بھی محسوس کر رہا ہو جس معاشرے کے اندر ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں، ہم ان چیزوں کے اثرات بد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار آپ کو مل جائیں گے کہ جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کے ایک ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، آپ نے بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے واقعات پڑھے ہوں گے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، ورنہ دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کیا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، کہ اللہ جو رزق آپ نے ہمیں دیا ہے اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما اور اس میں برکت بھی عطا فرما۔ تو یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اور اس کا ایک علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جو تم سے نیچے ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھو،
وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اوپر ہے اس کو مت دیکھو، وَذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یہ چیز تمہیں مجبور کرے گی کہ اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے بلکہ شکر کی توفیق ہوگی۔ ہم دنیا میں اس شخص کو کیوں دیکھتے ہیں جس کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی ہے، جس کا کاروبار مجھ سے زیادہ اچھا ہے، جس کا بنگلہ مجھ سے بڑا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں؟ کیا ہم اس سے بہتر نہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے۔ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی نعمت سے محروم کر دیا ہے؟ ایک ایک بال انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو پھر انسان لاکھوں کروڑوں روپے لگانا چاہے تو اس طرح کی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر اس چیز کو بھی اپنائیں، اس نسخے کو بھی اپنائیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھیں، تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔